کہ صفین کا تھوڑا سا تذکرہ ہو جائے۔ آج واقعی آنے والے حالات نہیں تھے، آپ کی دعاؤں کی چھاؤں میں ہم یہاں پہنچ گئے۔ بسم اللہ۔ بار محمد والے محمد صلوات۔ دو روایات ہیں صفین میں جناب عباس کی عمر کے حوالے سے، ایک 11 اور ایک 13 سال کی عمر یا 11 سال کی عمر۔ جناب عباس حیدر کرار کے قدموں پہ دستہائے وفا رکھ کے کہہ رہے تھے بابا جان آپ کے بیٹے تو اور بھی موجود ہیں، آپ کی نظر انتخاب جسے بھی چن لے، بس میں ویسے عرض کرنا چاہتا ہوں دہلیز جوانی پہ میرا پہلا قدم ہے۔ دیکھیں وہ سلام تھا، شعراء تو جانتے ہیں وہ سلام تھا، یہ نظم ہے اور ہے بھی مسدس کی حیت میں 6 مصرے، تو اس کا تھوڑا سننے کا جو مزاج ہے وہ سلام سے مختلف ہوگا، آپ کی توجہات تھوڑی سی زیادہ چاہیے۔ بابا جان دہلیز جوانی پہ میرا پہلا قدم ہے، ماتھے پہ میرے نصر من اللہ رقم ہے۔ ادب سنا رہا ہوں، ادب کیا ماتھے پہ میرے نصر من اللہ رقم ہے۔ حیدر کرار پوچھتے ہیں نا آخر آپ کو کیوں بھیجوں، وجہ آپ میں ایسا کیا ہے جو باقیوں میں نہیں ہے، وجوہات سنیے۔ دہلیز جوانی پہ میرا پہلا قدم ہے، ماتھے پہ میرے نصر من اللہ رقم ہے، ماتھے پہ میرے نصر من اللہ رقم ہے۔ تیسری وجہ ایک شیر کا خون میری رگو جان میں زم ہے، ایک شیر کا خون میری رگو جان میں زم ہے۔ چوتھی وجہ آپ اگر سن کے سمجھ گئے ضرور مجھے دعا کریں گے، ایک شیر کا خون میری رگو جان میں زم ہے، اور حسنین کی تھپکی ہو تو کس بات کا غم ہے، حسنین کی تھپکی ہو تو کس بات کا غم ہے۔ تو کسی مردان والے مولا نے پوچھا آپ کا ارادہ کیا ہے، کیا ارادہ رکھتے ہو عباس؟ عجیب بات کی عباس، شاید یہ بات کبھی پہلے کسی جری چنگاور نے نہیں کی۔ جناب عباس حیدر کرار سے کہہ رہے ہیں بابا ارادہ یہ ہے، ہو اذن تو صفین میں ایک حشر اٹھا دوں۔ غازی کے مریدوں سے مخاطب، چھٹا جو مصرع ہے نا مسدس کا اسی کے لیے ساری محنت ہوتی ہے، پانچواں مصرع پڑھ رہا ہوں، ہو اذن تو صفین میں ایک حشر اٹھا دوں، میں آنکھ کی سرخی سے ہی میدان جلا دوں۔ شاباش، بسم اللہ۔ ہو اذن تو صفین میں ایک حشر اٹھا دوں، میں آنکھ کی سرخی سے ختم کر دیتے اگر آپ تھک گئے تو آپس کی بات ہے سر۔ بسم اللہ جی، میں سر پیش کرے سر سے۔ جناب حیدر کرار نے جب جناب عباس کو ایسے جذبات میں لت پت دیکھا تو فرمایا عباس میرے لال میری بات سنو تم، جب بھی جوان جوش میں ہیں تو بزرگوں کا وتیرہ یہی رہا ہے کہ وہ حوصلہ دیتے ہیں۔ عباس میرے لال میری بات سنو تم، دوسرا مصرع یار یہاں بھی ظاہر اگر ہو گیا تو بڑا دکھ لگے۔ عباس میرے لال میری بات سنو تم، اے سیدہ زہرا کی مناجات سنو تم۔ بسم اللہ کرو یار، قربان جاؤں تو کشا مردان والوں آپ کی سماعت ہو گئے، جب محنت کی قدر کرتے ہو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ عباس میرے لال میری بات سنو تم،
اے سیدہ زہرا کی مناجات سنو تم، ہر شعر میں ہوتے ہیں یہ جذبات سنو تم۔ تو میرا شعر ہے، میں اللہ کا شعر ہوں، میں یہ جذبات سمجھتا ہوں۔ چوتھے مصرے میں پوری توجہ، عباس میرے لال میری بات سنو تم، اے سیدہ زہرا کی مناجات سنو تم، ہر شعر میں ہوتے ہیں یہ جذبات سنو تم، تقدیر پہ حاوی ہے تیرا ہاتھ۔ تقدیر پہ، بسم اللہ۔ آپ سارے جانتے ہیں یار، لڑائی کے لیے عباس نے کبھی بھی ہاتھوں اور بازوؤں کا پہ بھروسہ نہیں کیا۔ تقدیر پہ حاوی ہے تیرا ہاتھ سنو تم عمر میں چھوٹے ہو یہ معیار نہیں ہے۔ بیٹے میرے اور بھی ہیں، تم عمر میں چھوٹے ہو، آپ کو بھیج دوں، آپ سے بڑوں کو نہ بھیجوں، یہ انصاف نہیں ہے، مجھے انصاف کرنا ہے۔ جناب عباس تھوڑے سے پریشان ہو، جناب علی نے جناب عباس کی پریشانی دیکھی، صحیح نہیں گئی، فوراً مسئلے کا حل بتایا۔ عباس میرے لال میری بات سنو تم، اے سیدہ زہرا کی مناجات سنو تم، ہر شعر میں ہوتے ہیں یہ جذبات سنو تم، تقدیر پہ حاوی ہے تیرا ہاتھ سنو تم، ایک مصرے میں مسئلہ دوسرے مصرے میں حل، تم عمر میں چھوٹے ہو یہ معیار نہیں ہے، شبیر مگر کہہ دے تو انکار نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں اس طرف آؤں گا، تم عمر میں چھوٹے ہو یہ معیار نہیں ہے۔ جناب عباس پریشان ہوئے، شاید اس سے نہیں ملتا، علی بادشاہ نے فوراً کہا شبیر مگر کہہ دے تو انکار۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں برائے اذن جناب عباس کو کن کے پاس آنا چاہیے؟ مولا حسین کے پاس آنا چاہیے۔ اب جناب عباس آئے جناب مولا حسین کے پاس، دونوں ہاتھ قدموں پہ رکھ کے بولے آقا میرے ہاتھوں نے چھوئے آپ کے پاؤں۔ کوئی تو قدردان بیٹھا ہو سی وفا دا پروردگار، سبحان اللہ سبحان اللہ، زمانے کو وفا کا درس دینے والا آقا میرے ہاتھوں نے چھوئے آپ کے پاؤں۔ اگلے مصرے پہ آپ تو دعا دیں گے صحیح، اسٹیج کے لیے اگلا مصرع ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں۔ آقا میرے ہاتھوں نے چھوئے آپ کے پاؤں، اب اس سے بڑی اوج کہاں ڈھونڈ کے لاؤں۔ اوج بلندی، حالانکہ جھک رہے ہیں، آقا میرے ہاتھوں نے چھوئے آپ کے پاؤں، اب اس سے بڑی اوج کہاں ڈھونڈ کے لاؤں۔ پھر آپ نے خود کہہ دیا ہو اذن تو کچھ اور بلندی پہ میں جاؤں۔ پہلے ہو گیا، اوج کا تذکرہ پہلے ہی ہو گیا، اب اس سے بڑی اوج کہاں ڈھونڈ کے لاؤں۔ پھر خود کہہ دیا ہو اذن تو کچھ اور بلندی پہ میں جاؤں۔ امام حسین نے پوچھا کیسے جاؤ گے؟ کہتے ہیں آقا یعنی سر عباس کو پیروں پہ ٹکاؤں۔ پہلے ہاتھ رکھے نا سر، اور پیشانی تو باقی تھی نا یار۔ ہو اذن، بسم اللہ کرو، ہو اذن تو کچھ اور بلندی پہ میں جاؤں، یعنی سر عباس کو پیروں پہ ٹکاؤں۔ یہ آپ کا ادراک تھا اور آپ کی معرفت تھی کہ آپ نے مجھے پہلے کہہ دیا کہ یہ کربلا کے تناظر میں بات ہو رہی ہے شاید۔ اسی حوالے سے جناب عباس نے ایک درخواست کی امام حسین سے، جو کہ میں عباس کے مریدوں کو سنا رہا ہوں۔ کہتے ہیں آقا بس آج
مجھے تیر چلانے دے خدا را. مجھے نہیں پتا یار، میں جب چھٹا مصرع پڑھوں گا ممکن ہے کچھ آنکھوں میں مودت کے موتی آ جائیں تو بھی گوارا ہے، چونکہ وہ عبادت ہے اور عقیدت ہے اور آپ کی معرفت ہے اور جناب عباس سے آپ کی لگن ہے. یعنی سر عباس کو پیروں پہ ٹکاؤں، بس آج مجھے تیغ چلانے دے خدا را، پھر جیسا کہیں گے تیرے نوکر کو گوارا. پھر جیسا کہیں گے، پھر جیسا کہیں گے تیرے نوکر کو گوارا. اعلیٰ ظرف لوگ بنتے ہی یہیں پہ جھک کے ہیں. ایسے ہی اعلیٰ ظرفی کا مطلب ہی یہی ہے کہ سادات کے سامنے جھک جانا. انہوں نے سب کو سکھایا ہے. امام حسین نے کیا کیا؟ ہاتھ اٹھائے، جناب عباس کے تھامے، سینے سے لگایا. اب بظاہر دو ہستیاں ہیں، دونوں کے نام آپ کو پتہ ہے کون کس سے بغل گیر ہوا، لیکن میں تھوڑا ادبی انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پہلا مصرع عوام کے لیے. شبیر نے عباس کو سینے سے لگایا. اب ہمیں مصرع تعارف ہو گیا دونوں ہستیوں کا. اب تھوڑا سا میں لطیف پیرائے میں سفر کروں گا. شبیر نے عباس کو سینے سے لگایا، احساس نے احساس کو سینے سے لگایا. اب نام نہیں لوں گا، اب تمثیل کے سہارے سے چلوں گا. شبیر نے عباس کو سینے سے لگایا، احساس نے احساس کو سینے سے لگایا، ایک عکس نے عکاس کو. آپ سمجھیں دے روایہ یار. ایک عکس نے عکاس کو سینے سے لگایا. پتہ نہیں پکی شاہ والے کتنی ابداد دیں گے. ایک عکس نے عکاس کو سینے سے لگایا، الحمد نے والناس. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. آج کس محفل میں بسم اللہ، آج کس محفل میں صرف جناب عباس کا جانا پڑ رہا ہوں. جنگ پھر کبھی. شبیر نے عباس کو سینے سے لگایا، احساس نے احساس کو سینے سے لگایا، ایک عکس نے عکاس کو سینے سے لگایا، الحمد نے والناس کو سینے سے لگایا. اور حسین نے کہا کیا؟ مسکرا کے فرماتے ہیں، جا ثانی زہرا کی دعاؤں کا ثمر جا. صفین یہیں پہ ختم کر رہا ہوں، صفین آج یہیں پہ ختم کر رہا ہوں. ایک اور فرمائش ہے تھوڑی سی پوری کر کے پھر دعا اجازت. شبیر نے عباس کو سینے سے لگایا، احساس نے احساس کو سینے سے لگایا، ایک عکس نے عکاس کو سینے سے لگایا، الحمد نے والناس کو سینے سے لگایا. حسین فرما رہے تھے غازی عباس سے، جا ثانی زہرا کی دعاؤں کا ثمر جا، جا آل محمد کے قبیلے کا کمر جا. کمر بنی ہاشم کا ترجمہ کیا ہے یار. صحیح، بڑی مہربانی. جا ثانی زہرا کی دعاؤں کا ثمر جا، جا آل محمد کے قبیلے کا قمر.